ثعبان مبين ثعبان مبين مبين اس کو ملائیں گے واو کے ساتھ تصدیق ثعبان مبين ونزع يده الگ فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. چلیں یہاں تک ہو گیا نا دوسرا رکوع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شعراء آپ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے، شاعر کی جمع بھی آتی ہے شعراء، چونکہ اس کے 227 آیات میں نا شعراء کی تردید کچھ اس طرح کی بات کی گئی تھی، تو اس کا بھی جو ہے نا جواب دیا گیا. تو سورۃ الشعراء یہ مکی صورت ہے، اس میں 227 آیات اور 11 رکوع ہیں، اور مکہ کے درمیانی دور میں نازل ہوئی جب کفار مکہ اسلام کی شدید مخالفت کر رہے تھے. اس کا شان نزول اتارے جانے کی، نازل کرنے کی وجہ یہی تھی، مشرکین کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر اعتراضات کیے جا رہے تھے، آپ کو جھٹلایا جا رہا تھا. تو آیت نمبر 224 سے 227 میں شاعروں کی مذمت سچے مومن شعراء جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستثنیٰ قرار دیا گیا. اور یہ سورہ طٰہٰ اور واقعے کے بعد مکہ کے درمیانی دور میں نازل ہوئی. اسی طرح مشرکین کا یہ اعتراض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہیں اور آپ کی پیروی کرنے والے نچلے طبقے کے لوگ ہیں، اس کا بنیادی موضوع یہ ہے. کفار کی مخالفت ہے سورت میں، کفار مکہ کی طرف سے شدید مخالفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر، ماضی کی قوموں موسیٰ، ابراہیم، نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب علیہ السلام کے واقعات سنا کر تسلی دی گئی ہے. اور یہ جو آخر میں آیات آئیں گی 224 سے 27 تو اس میں اور وضاحت ہو جائے گی. طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین. طاسین میم تو اسی طرح یہ واضح کتاب قرآن کی آیات ہیں. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ اپنے آپ کو ہی کو ہلاک کر لیں گے. ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین. اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار دیتے جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک جاتی. وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین. اور ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نصیحت آتی ہے تو یہ اس سے منہ موڑنے والے بن جاتے ہیں. فقد کذبوا فسیأتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون. ان لوگوں نے حق کو جھٹلایا ہے، عنقریب ان کو حقیقت حق معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں. اولم یروا الی الارض کما انبتنا فیہا من کل زوج کریم. کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کس قدر ہر طرح کی عمدہ نباتات کے جوڑے اگائے ہیں. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے لیکن پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور بے شک آپ کا رب ہی ہر چیز پر غالب، بے حد رحم کرنے والا ہے. وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اور وہ واقعہ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ ظالم قوم کے پاس جاؤ. وہ یہاں رکھیں، آگے رکھ لیں. سامان آگے رکھیں، ادھر آگے رکھ لیں. وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اور وہ واقعہ یاد کیجئے. آگے رکھو، آگے بھائی، ادھر اپنے آگے رکھو. کچھ نہیں ہوتا اس سے. اچھا. اور وہ واقعہ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ ظالم قوم کے پاس جاؤ. قوم فرعون الا یتقون. قوم فرعون کے پاس کیا وہ اللہ کی پکڑ سے ڈرتے نہیں. قال رب انی اخاف ان یکذبون. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ. اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان بھی روانی سے نہیں چلتی، لہذا آپ ہارون علیہ السلام کو بھی رسالت عطا فرما دیجئے. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ. اور ان فرعونیوں کا مجھ پر ایک گناہ کا الزام بھی ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر ڈالیں.
قال کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، اللہ نے فرمایا ایسا ہرگز نہ ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں معجزات لے کر جاؤ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری ساری گفتگو سنیں گے۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ بلا شبہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، یہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ جانے دیں۔ قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، اس فرعون نے کہا اے موسیٰ کیا ہم نے اپنے پاس بچپن میں تمہاری پرورش نہیں کی تھی، اور کیا تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں نہیں گزارے؟ وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، اور پھر اس کے بعد تم نے وہ کام قتل بھی کیا جو کر کے چلے گئے اور تم تو احسان فراموش میں سے ہو۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالین، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں نے وہ کام اس وقت نادانستگی غلطی میں کیا تھا۔ ففررت منکم لما خفتکم فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین، پھر میں تمہارے خوف کی وجہ سے تمہارے پاس سے بھاگ گیا تھا، اس کے بعد میرے رب نے حکمت عطا فرمائی اور مجھے اپنا رسول بنا لیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، رہا تیرا احسان جو تو مجھ پر جتلا رہا ہے، اس کا سبب تو یہ تھا کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے پوچھا یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا وہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام مخلوقات کا رب ہے اگر تمہیں یقین آ جائے۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، اس فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا تم اس کی بات سن نہیں رہے؟ قال ربکم رب آبائکم الاولین، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی تمہارا اور تمہارے پہلے گزرے ہوئے آبا و اجداد کا رب ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون نے کہا لوگو بلا شبہ تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے واقعی دیوانہ پاگل ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی اللہ مشرق و مغرب اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اس فرعون نے کہا سن لو اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو میں تمہیں ضرور قید میں ڈال دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کیا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح نشانی بھی لے آؤں؟ قال فأتی بہ ان کنت من الصادقین، فرعون نے کہا اگر تم سچے ہو تو وہ چیز نشانی پیش کرو۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی جو وہ فوراً واضح اژدہا بن گئی۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل سے باہر نکالا تو وہ سب دیکھنے والوں کو سفید چمکتا ہوا نظر آنے لگا۔ صدق اللہ العظیم۔